ویلکم بیک ناظرین، آپ کے پاس سے ایک اور انٹرسٹنگ اور ہسٹورک ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، عرب اور اسرائیل وار۔ ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس تاریخی جملے سے جو اسرائیل کی اس وقت کی وزیر اعظم گولڈا مائر نے کہا تھا: تاریخ صرف فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ یہ 1973 کی بات ہے۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر ایک اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ اسلحہ کمیٹی کا سربراہ بھی تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے ایک گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئیں۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کرسی پر بٹھا کر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہیں آ بیٹھی، اور اس کے ساتھ اس نے طیاروں، میزائلوں اور توپوں کے سودے پر بات شروع کر دی۔ ابھی باؤ تاؤ جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے 2 پیالیوں میں انڈیلی، ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی۔ پھر دوبارہ میز پر آ بیٹھی اور امریکی سینیٹر سے مئو کلام ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفتگو و شنت اور باؤ تاؤ کے بعد شرائط طے پا گئی۔ اس دوران گولڈا مائر اٹھیں، پیالیاں سمیٹیں اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹیں اور بولیں: مجھے یہ سودا منظور ہے، آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکرٹری میرے سیکرٹری کے پاس بھجوا دیجیے۔ ناظرین، واضح رہے کہ اسرائیل اس وقت شدید اقتصادی بحران کا شکار تھا۔ جنگ میں اس وقت اس کی شکست یقینی تھی۔ حالات اس حد تک اسرائیل کے خلاف تھے کہ امریکہ تک نے اسرائیل سے منہ موڑ لیا تھا، مگر گولڈا مائر نے کتنی سادگی سے اس جنگ کو جیتنے کی خاطر اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات تو ناظرین یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے پہلے اس بار سودے کو رد کر دیا۔ کابینہ کا موقف تھا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو 20 برسوں تک دن میں ایک وقت کے کھانے پر اکتفا کرنا ہوگا۔ ناظرین، گولڈا مائر ایک دلیر عورت تھی۔ اس نے ارکین کابینہ کا موقف سنا اور کہا: آپ کا خدشہ بالکل درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی، اور جب تاریخ کسی قوم کو فاتح قرار دیتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے اور روزانہ کتنی بار کھانا کھایا، اس کے دسترخوان پر شاید مکھن جیم تھا یا نہیں، ان جوتوں میں کتنے سوراخ تھے، یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ یاد رکھیے، فتح صرف فتح ہوتی ہے۔ گولڈا مائر کی دلیل میں اتنا وزن تھا کہ اسرائیلی کابینہ کے اس سودے کے متفقہ طور پر منظوری دینی پڑی، اور آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اسی اسلحے اور جہازوں کی انا فنا خریداری کے بعد یہودی عربوں کے دروازے پر دستک دے رہے، ان پر زبردست بمباری اور پیش قدمی کر رہے تھے، اور جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ عرب جنگ ہار گئے، اسرائیل جیت گیا، عربوں کے کئی علاقے اسرائیل کے قبضے میں آ گئے جو کہ آج دن تک ان کے پاس ہیں۔ ناظرین، جنگ کے ایک عرصے کے بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا: امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی کے طور پر تیار کی تھی؟ گولڈا مائر نے جواب دیا: وہ آج کے مسلمان دنیا کے لیے باعث عبرت ہے۔ وہ بولی: میں نے یہ استدلال اپنے دشمن مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ میں جب طلبہ تھی تو مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہوں دنوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا: جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہٰذا ان کی اہلیہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی ذرا تکبر رہن رکھتی اور تیل خریدا، لیکن اس وقت بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 یا 7 تلواریں جو ان کی ذاتی تھی لٹک رہی تھی۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزوری اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان اس وقت آدھی دنیا کے فاتح تھے اور یہ بات پوری دنیا جانتی تھی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا بھی رہنا پڑے، پختہ مکانوں کے بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنی پڑے، تو بھی اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ دلچسپ بات ناظرین یہ ہے کہ گولڈا مائر نے اس حقیقت سے تو پردہ اٹھا دیا، مگر ساتھ ہی انٹرویو نگار سے درخواست کی اس بات کو آف دی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس قوم کی اس کے خلاف ہو سکتی تھی، وہاں دنیا میں مسلمانوں کے موقف کی توقیت مل سکتی تھی۔ چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، یہاں تک کہ گولڈا مائر انتقال کر گئیں اور وہ انٹرویو نگار بھی عملی صحافت سے الگ ہو گیا۔ اس دوران ایک اور نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے نامہ نگاروں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ اس سلسلے میں وہ اسی نامہ نگار کا انٹرویو لینے لگا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے گولڈا مائر کا واقعہ بیان کر دیا۔
جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ واقعہ بیان کرنے میں اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ ناظرین، گولڈا مائر کا انٹرویو کرنے والے نامہ نگار نے مزید کہا، میں نے اس واقعے کے بعد جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عربوں بدوؤں کی جنگ حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبل طارق کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس تک نہیں تھا۔ وہ بہتر گھنٹے ایک چھگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب گولڈا مائر کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ ناظرین، گولڈا مائر کے انٹرویو نگار کا اپنا انٹرویو جب کتائی کی شکل میں شائع ہوا تو دنیا اس ساری داستان سے آگاہ ہو گئی۔ یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھانک کر مسلمانان علم کو جھنجھوڑ رہا ہے، بیداری کا درس دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دڑی باؤں اور پھٹے جوتوں والے گلابان 1400 برس قبل کس طرح جہان بان بن گئے تھے، ان کی ننگی تلواروں نے کس طرح 4 براعظم فتح کر لیے تھے۔ اگر پرسکون محلات، عالمی شان و باغات، رزق برق لباس، ریشم و کمبوک سے آراستہ و پیراستہ آرام گاہیں، سونے چاندی ہیرے اور جواہرات سے بری تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور کھنکھناتے سکون کی چھنکار ہمیں بچا سکتی تو تاتاریوں کی ٹڈی دل فوج بغداد کو رونتی ہوئی معتصم باللہ کے محل تک نہ پہنچتی اور معتصم باللہ رحم کی بھیک مانگتا ہوا تاتاریوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر نہ مرتا۔ ناظرین، وہ تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر ہوگا جب معتصم باللہ آئینی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے لاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ ناظرین، کھانے کا وقت آیا تو لاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے، اور پھر معتصم سے کہا جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے کھاؤ، اور بغداد کا تاجدار ہے بیچارگی بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، میں تم سے سونا چاندی جمع ہی کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جو اسلامی دنیا کا امیر المومنین کہلاتا تھا، جس کے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے اور دنیا میں کسی مسافر کی طرح زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا تھا، ترغیب دیتا تھا، لاکو کی بات کا کچھ اس طرح جواب نہ دے سکا۔ لاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آئینی تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جنبازی اور دلیری سے میری فوج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تاسف و بے بسی سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ لاکو نے کڑکدار لہجے میں جواب دیا، اچھا تو پھر جو اب تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہوگی۔ اور پھر لاکو نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپیوں تلے روند ڈالا، بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ لاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، اسے قیمتی محل، لباس، ہیرے، جواہرات، لذیذ کھانے سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر مسلمان حکمران ذرا سی بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو ہر صغیر مغلیہ سلطنت کا آفتاب کبھی غرور نہ ہوتا۔ اندازہ کیجئے کہ یورپ جب کہ چھپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم کر رہا ہے، جب مغرب میں علوم و فنون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، تب یہاں تانسین جیسے کوئی نئے راگ ایجاد کر رہے ہیں۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برِ صغیر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، ہمارے ارباب و اختیار شراب و کباب اور طاؤس و رباب کے نشے میں مدہوش پڑے تھے۔ تن آسانی، عیش کوشی اور عیش پسندی نے ہمارے حکمرانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا بوسیدہ اور دیمک زدہ نظام بکھر گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریوں بھری ہیں یا خالی ہیں، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباریوں، خوشامدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں اور وظیفہ خور شاعروں کا جرمٹ ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ کسی قسم کا عذر قبول نہیں کرتی۔ ناظرین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے تو سبق حاصل کر لیا، مگر مسلمان اس پہلو سے ناآشنا رہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی، علوم و فنون پر دسترس رکھنے کے بجائے لاحاصل بحثوں اور غیر ضروری کاموں میں مگن رہے، چنانچہ زوال ہمارا مقدر ٹھہرا۔ تاریخ بڑی بے رحم ہے۔ ناظرین، ایک اچھی ویڈیو آپ کے پاس لے کے حاضر ہوئے ہیں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ